السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں مختلف ابواب ہم پڑھ چکے ہیں، اور پچھلا جو ہمارا باب تھا وہ کتاب الصلاۃ تھا، اور اب جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ کتاب الجنائز ہے، جنازوں کا بیان۔ تو کتاب الجنائز یا جنازوں کا بیان کے حوالے سے جو کتاب مشکوٰۃ المصابیح میں احادیث موجود ہیں ان کو ہم جو ہے 1 بائی 1 پڑھتے ہیں۔ تو اس میں پہلی حدیث ہے 1523۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور قیدی کو رہائی دلاؤ۔ حدیث نمبر 1524۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: اسلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینکنے والے کا یرحمکم اللہ کہہ کر اسے جواب دینا۔ حدیث نمبر 1525۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اس سے ملاقات کرے تو اسے سلام کر، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اسے قبول کر، جب وہ تم سے نصیحت چاہے تو اسے نصیحت کر، جب وہ چھینک مار کر الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہہ کر جواب دو، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ شریک ہو۔ حدیث نمبر 1526۔ براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم فرمایا اور 7 چیزوں سے ہمیں منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کرنے، جنازوں کے ساتھ شریک ہونے، چھینک مارنے والے کا جواب دینے، سلام کا جواب دینے، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے، قسم اٹھانے والے کی قسم پوری کرنے اور مظلوم کی مدد کرنے کا ہمیں حکم فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی، ریشم، موٹے ریشم، باریک ریشم، سرخ زین پوش کسی کپڑے سے اور چاندی کے برتن سے ہمیں منع فرمایا، اور ایک روایت میں ہے چاندی کے برتن میں پینے سے منع فرمایا، کیونکہ جس نے اس میں دنیا میں پیا وہ آخرت میں نہیں پیے گا۔ حدیث نمبر 1527۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپس آنے تک جنت کے میوے کھانے میں مصروف رہتا ہے۔ حدیث نمبر 1528۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا کہ ابن آدم میں بیمار ہوا اور تم نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ عرض کرے گا، رب جی میں آپ کی کیسے عیادت کرتا جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں؟ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ ابن آدم میں نے تم سے کھانا طلب کیا لیکن تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ وہ عرض کرے گا، رب جی میں تمہیں کیسے دیتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے علم نہیں کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کے ثواب کو میرے پاس پاتا؟ ابن آدم میں نے تجھ سے پانی طلب کیا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ عرض کرے گا، رب جی میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو تمام جہانوں کا رب ہے؟ اللہ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہ پلایا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کے ثواب کو میرے پاس پاتا۔ حدیث نمبر 1529۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو یوں فرماتے، کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاکیزگی کا باعث ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی یہی فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاکیزگی کا باعث ہوگی۔ اس اعرابی نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ بخار ایک بوڑھے شخص پر جوش مار رہا ہے، یہ تو قبروں تک پہنچا کر رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا، ہاں یہ ایسے ہی ہوگا۔ حدیث نمبر 1530۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے، پھر یہ دعا پڑھتے، لوگوں کے پروردگار بیماری دور کر دے، شفا عطا فرما، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، تو شفا دینے والا ہے، اور ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ حدیث نمبر 1531۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب انسان کے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا اسے کوئی پھوڑا ہوتا ہے یا کوئی زخم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرماتے، اللہ کے نام کی برکت سے ہماری زمین کی مٹی ہماری
بعض کی تھوک کے ساتھ اللہ کے حکم سے ہمارے بیمار کو شفا بخشی جائے۔ حدیث نمبر 1532۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ موضوعات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور اپنے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو پھر بھی آپ کو موضوعات پڑھ کر دم کیا کرتی تھی، جو کہ آپ اپنے آپ کو دم کرتے تھے، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جب آپ کے اہل خانہ میں کوئی شخص مریض ہوتا تو آپ موضوعات پڑھ کر اس پر دم کرتے۔ حدیث نمبر 1533۔ عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے جسم کی کسی تکلیف کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اپنے جسم کے تکلیف والے حصے پر ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ میں اس ہر شر سے جو میں پاتا ہوں اور جس میں غم زدہ ہوں، اللہ کے غلبے اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ نے میرے وہ تکلیف دور کر دی۔ حدیث نمبر 1534۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے یوں دم کیا، میں آپ کو تکلیف دینے والی ہر چیز سے، ہر نفس کے شر سے یا حاسد کی نظر سے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 1535۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے ہر شیطان، زہریلے جانور اور ہر ضر رساں نظر کے شر سے تمہیں بچاتا ہوں۔ اور آپ فرمایا کرتے تمہارے باپ ابراہیم ان کلمات کے ذریعے اسماعیل و اسحاق کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ بخاری مصحابی کے اکثر نسخوں میں تثنیہ کا صیغہ بھی ماں ہے۔ حدیث نمبر 1536۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1537۔ ابو ہریرہ اور ابو سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو پریشانی، غم، رنج، تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کی تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1538۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بخار میں مبتلا تھے، میں نے آپ کو اپنا ہاتھ لگایا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سخت بیمار بخار میں مبتلا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے تمہارے 2 آدمیوں جیسا بخار ہوتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یہ اس لیے کہ آپ کے لیے 2 گنا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کو کسی مرض یا کسی اور وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس وجہ سے اس کے گناہ اس طرح گرا دیتا ہے جس طرح موسم خزاں میں درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1539۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 1540۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ کا سر مبارک میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی کے بعد میں کسی پر موت کی سختی کو کبھی برا نہیں سمجھتی۔ حدیث نمبر 1541۔ کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی نرم و نازک شاخ کی طرح ہے، جسے ہوائیں جھکاتی ہیں، کبھی اسے نیچے گرا دیتی ہیں اور کبھی سیدھا کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ اس کی اجل آ جاتی ہے۔ جبکہ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے، جس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ ایک ہی مرتبہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1542۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی سی ہے جسے ہوا جھکا دیتی ہے اور مومن کو مصائب آتے رہتے ہیں، جبکہ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے، وہ حرکت نہیں کرتا حتیٰ کہ اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1543۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائب کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا، آپ کیوں کانپ رہی ہیں؟ انہوں نے بتایا، بخار ہے، اللہ اسے برکت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ وہ بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح بٹی لوہے کی میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ حدیث نمبر 1544۔
ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہو جائے یا وہ سفر پر ہو تو اس کے لیے اتنا ہی عمل ثواب لکھ دیا جاتا ہے جتنا وہ حالت قیام اور حالت صحت میں کیا کرتا تھا۔ حدیث نمبر 1545۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون مسلمانوں کی شہادت ہے۔ حدیث نمبر 1546۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء 5 قسم کے ہیں: طاعون کے مرض سے، پیٹ کے مرض سے، ڈوب جانے سے فوت ہونے والا، کسی دیوار وغیرہ کے نیچے دب کر مر جانے والا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والا۔ حدیث نمبر 1547۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ایک طرح کا عذاب ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے اسے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ اسے مومنوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ جو شخص طاعون کی وبا آ جانے پر صبر اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے جو اس کے متعلق لکھ دیا ہے وہ اسے پہنچ کر رہے گا، اپنے شہر میں ٹھہر جاتا ہے تو اس کے لیے شہید کے مثل اجر و ثواب ہے۔ حدیث نمبر 1548۔ اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون ایک طرح کا عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر یا تم میں سے پہلے لوگوں پر بھیجا گیا تھا۔ جب تم کسی ملک میں اس کے پھیل جانے کے متعلق سنو تو اس ملک کی طرف پیش قدمی نہ کرو، اور جب کسی سرزمین میں پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو پھر وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرو۔ حدیث نمبر 1539۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب میں اپنے بندے کو اس کی 2 محبوب چیزوں یعنی دونوں آنکھوں سے محروم کر کے آزماتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں ان کے اور اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 1550۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت اس کی عیادت کرتا ہے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار کر دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1551۔ زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھوں میں تکلیف تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت فرمائی۔ حدیث نمبر 1552۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کر کے ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو اسے 60 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1553۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے وقت 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے میں اللہ عظیم رب عرش عظیم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے بشرطے کہ اس کی موت کا وقت نہ آ چکا ہو۔ حدیث نمبر 1554۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار اور ہر قسم کی تکلیف کے متعلق انہیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے اللہ کبیر کے نام کے ساتھ میں ہر جوش مارنے والی رگ کے شر اور آگ کی حرارت کے شر سے اللہ عظیم کی پناہ چاہتا ہوں۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے، یہ صرف ابراہیم بن اسماعیل کی سند سے معروف ہے جبکہ اسے حدیث میں ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1555۔ ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچے یا اس کے کسی بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ یوں دعا کرے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا ہمارا رب اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے، تیرا نام پاک ہے، زمین و آسمان پر تیرا امر ایسا ہی ہے جیسے تیری رحمت آسمان میں ہے، پس زمین پر بھی اپنی رحمت فرما، ہمارے کبیرہ گناہ اور خطائیں معاف فرما، تو گناہوں سے پاک لوگوں کا رب ہے، اپنی رحمت سے رحمت نازل فرما، اس تکلیف پر اپنی شفا سے شفا نازل فرما۔ حدیث نمبر 1556۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے آئے تو یوں دعا کرے اے اللہ اپنے بندوں کو شفا عطا فرما، وہ تیری رضا کی خاطر دشمن سے جہاد کرے گا، یہ تیری رضا کی خاطر جنازے کے لیے جائے گا۔ حدیث نمبر 1557۔ علی بن زید امیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ عز و جل کے اس فرمان خاتم دل کی باتوں کو زہر کر دیا پوشیدہ رکھو اللہ تم سے ضرور اس کا محاسبہ کرے گا نیز، اور جو کوئی برا کام کرے گا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا کے متعلق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اس کے متعلق مجھ سے کسی نے دریافت نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو بخار اور مصیبت وغیرہ آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے مواخذہ ہے، حتیٰ کہ اگر وہ اپنی
قمیض کی جیب میں کچھ رقم رکھ کر اسے گم کر بیٹھتا ہے اور وہ اس پر پریشان ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، حتیٰ کہ بندہ اپنے گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے جس طرح سرخ سونا بھٹی سے صاف ہو کر نکلتا ہے۔ حدیث نمبر 1558۔ ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو چھوٹی بڑی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کی گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جن سے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے تو وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے اور اکثر برائیاں معاف کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1559۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اچھے انداز میں عبادت کرتا ہے اور پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر مقرر کیے گئے فرشتے سے کہا جاتا ہے، اس کے عمل ویسے ہی لکھتا جا جیسے یہ حالت صحت میں عمل کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں اسے صحت یاب کر دوں یا اسے اپنے پاس بلا لوں۔ حدیث نمبر 1560۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کسی جسمانی آزمائش سے دوچار ہو جاتا ہے تو فرشتے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے وہ صالح عمل لکھتے چلے جاؤ جو وہ پہلے حالت صحت میں کیا کرتا تھا، اگر وہ اسے شفا بخش دے تو وہ اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اگر اس کی روح قبض کر لے تو وہ اسے معاف فرما دیتا ہے اور وہ اس پر رحمت فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 1561۔ جابر بن عتیق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے علاوہ شہادت کی 7 قسمیں ہیں: طاعون کے مرض سے ڈوب جانے سے، نمونیے کے مرض سے، پیٹ کے مرض سے، جل کر وفات پانے والے، اور کسی بوجھ تلے دب کر مرنے والے شہید ہیں، اور بچے کی پیدائش پر فوت ہو جانے والی عورت بھی شہید ہے۔ حدیث نمبر 1562۔ سعد بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کن لوگوں پر سب سے زیادہ مصائب آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں۔ آدمی کو اس کے دین کے حساب ہی سے آزمایا جاتا ہے، اگر تو وہ اپنے دین میں پختہ ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ دین میں نرم اور کمزور ہو تو اس کی آزمائش بھی سہل ہوتی ہے۔ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ سطح زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ترمذی، ابن ماجہ، دارمی اور امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1563۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی دیکھنے کے بعد کسی کے آسان مرنے پر میں رشک نہیں کیا کرتی۔ حدیث نمبر 1564۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نزاع کے عالم میں دیکھا، آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالتے، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ، موت کی ناگواریوں اور موت کی بے ہوشیوں پر میری مدد فرما۔ حدیث نمبر 1565۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دینے ہی میں دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور جب وہ اپنے بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہ کے معاملے کو مؤخر فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے بدلے میں روز قیامت اسے پورا بدلہ دے گا۔ حدیث نمبر 1566۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ انہیں آزماتا ہے، جو شخص اس پر راضی ہو تو اسے رضامندی حاصل ہو جاتی ہے، اور جو شخص ناراضی کا اظہار کرے تو اس کی ناراضی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ حدیث نمبر 1567۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پر اس کی جان و مال اور اس کی اولاد کے بارے میں آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی خطا نہیں ہوتی۔ ترمذی، امام مالک نے بھی اسی طرح روایت کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1568۔ محمد بن خالد سلمی اپنے والد سے اور وہ اس کی دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندے کے لیے اللہ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ مقدر ہوتا ہے جہاں وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ اسے اس کے جسم یا اس کے مال یا اس کی اولاد کے بارے میں آزماتا ہے، پھر اس کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ وہ اسے اس مقام و مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے مقدر کیا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1569۔ عبداللہ بن شخیر
بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو اس کے حال میں تخلیق کیا جاتا ہے کہ اس کے پہلو میں 99 مہلک وبائیں ہوتی ہیں، اگر وہ ان سے بچ بھی جاتا ہے تو بڑھاپے میں مبتلا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 1570۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آزمائش سے 2-4 لوگوں کو روز قیامت جزا دی جائے گی تو اہل عافیت خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی جلدوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 1571۔ عامر رام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امراض اور ان کے ثواب کا ذکر کیا تو فرمایا جب مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اللہ عز و جل اسے اس سے عافیت اور صحت عطا فرما دیتا ہے تو وہ مرض اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ اور مستقبل کے بارے میں واضح و نصیحت بن جاتی ہے، اور جب وہ منافق بیمار ہوتا ہے پھر اسے عافیت عطا کر دی جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے گھر والوں نے باندھ رکھا ہو پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا ہو، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑا ہے۔ کسی شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی قسم میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس سے چلے جاؤ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ حدیث نمبر 1572۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس کی دراز عمر کی بات کرو، بلا شبہ یہ تقدیر تو نہیں بدل سکتا لیکن اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 1573۔ سلیمان بن سرد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس کا پیٹ کی کوئی بیماری ہلاک کر دے اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ امام ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 1574۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے فرمایا مسلمان ہو جا۔ اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے والد کی طرف دیکھا تو اس نے کہا ابو القاسم کی بات مان لے، پس وہ مسلمان ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے وہاں سے تشریف لائے ہر قسم کی حمد و تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ حدیث نمبر 1575۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مریض کی عیادت کرتا ہے تو آسمان سے آواز دینے والا اعلان کرتا ہے کہ آپ اچھے رہیں اور آپ کا چلنا بھی اچھا رہے اور آپ نے جنت میں ایک گھر بنا لیا۔ حدیث نمبر 1576۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں آپ کے پاس سے باہر تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا ابو الحسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ بہتر ہیں۔ حدیث نمبر 1577۔ عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھے فرمایا کیا میں تمہیں خاتون جنت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور دکھائیں۔ انہوں نے فرمایا یہ سیاہ فام خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا ستر کھل جاتا ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر اور تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں صحت عطا فرمائے۔ اس خاتون نے عرض کیا میں صبر کروں گی۔ پھر اس نے عرض کیا کیونکہ میرا ستر کھل جاتا ہے لہذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ میرا ستر نہ کھلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ حدیث نمبر 1578۔ یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موت آئی تو کسی آدمی نے کہا اس کی خوش نصیبی ہے کہ وہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے بغیر فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، تمہیں کیا معلوم کہ اگر اللہ اسے کسی مرض میں مبتلا کرتا تو وہ اس کے گناہ مٹا دیتا۔ امام مالک نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1579۔ شداد بن اوس اور زہابی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے اس سے کہا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مجھ پر نعمت و فضل ہے۔ اس پر شداد نے فرمایا گناہوں اور خطاؤں کے معاف ہو جانے پر خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے جب میں اپنے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں تو وہ میرے اس آزمانے پر میری حمد اور شکر بجا لاتا ہے تو وہ اپنے اس بستر سے اس روز کی طرح گناہوں سے پاک و صاف اٹھتا ہے جس روز اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا، اور رب تبارک و
تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کو روک کے رکھا اور اسے آزمائش میں ڈالا، تم اسے ویسے ہی اجر عطا کر دو جس طرح تم نے اسے اس کے صحت مند ہونے کی صورت میں اجر دیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1580۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کا ایسا کوئی عمل نہیں ہوتا جو ان گناہوں کا کفارہ بن جائے تو اللہ اسے حزن و غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ حدیث نمبر 1581۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ رحمت میں داخل ہوتا ہے چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے، پس جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس رحمت میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1582۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو بخار ہو جائے، کیونکہ بخار آگ کا ایک ٹکڑا ہے، تو اسے پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرے، وہ کسی نہر رواں میں داخل ہو جائے اور جدہ سے پانی آ رہا ہے اس طرح منہ کرے اور یہ دعا پڑھے اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ اپنے بندے کو شفا عطا فرما اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرما، اور یہ عمل طلوع صبح کے بعد سے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے کرے اور 3 دن اس میں 3 غوطے لگائے، اگر 3 دن میں ٹھیک نہ ہوا تو 5 دن، اگر 5 دن میں ٹھیک نہ ہوا تو پھر 7 دن، اور اگر 7 دن میں ٹھیک نہ ہو تو پھر 9 دن، اللہ عز و جل اس کے حکم سے 9 دن سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ترمذی۔ اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 1583۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخار کا ذکر کیا گیا تو کسی آدمی نے اسے برا بھلا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے برا بھلا نہ کہو کیونکہ وہ گناہوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ حدیث نمبر 1584۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مریض کی عیادت کی تو فرمایا خوش ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بخار میری آگ ہے، میں اسے دنیا میں اپنے مومن بندے پر مسلط کرتا ہوں تاکہ وہ اس کے لیے روز قیامت کی آگ کے حصے کا بدلہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 1585۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میرے غلبہ و جلال کی قسم میں جسے بخشنے کا ارادہ کر لوں تو میں اسے دنیا سے نہیں اٹھاتا حتیٰ کہ میں اسے بیمار کر کے یا اس کے رزق میں تنگی کر کے اس کے ذمہ تمام خطاؤں کا پورا حساب نہ کر لوں۔ حدیث نمبر 1586۔ شقیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود بیمار ہو گئے تو ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو وہ رونے لگے، پس اس پر ان کو ملامت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں مرض کی وجہ سے نہیں روتا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مرض گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ یہ مرض مجھے بڑھاپے کی عمر میں لاحق ہوا اور محنت و مشقت کرنے کے دور میں لاحق نہیں ہوا، کیونکہ جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وہی اجر لکھ دیا جاتا ہے جو اس کے بیمار ہونے سے پہلے لکھا جاتا تھا، اب صرف مرض نے اسے وہ اعمال بجا لانے سے روک رکھا ہے۔ حدیث نمبر 1587۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1588۔ عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اسے کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے کیونکہ اس کی دعا فرشتوں جیسی ہے۔ حدیث نمبر 1589۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مریض کی عیادت کرتے وقت اس کے پاس مختصر وقت کے لیے بیٹھنا اور شور کم کرنا سنت ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے چلے جاؤ۔ حدیث نمبر 1590۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیادت اتنے وقت کے لیے کرنی چاہیے جتنا وقت دودھ کی 2 دھاریں نکالنے کے درمیان ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1591۔ ابو سعید بن مسیب کی مرسل روایت میں ہے کہ بہترین عیادت وہ ہے جس میں عیادت کر کے جلدی اٹھا جائے۔ حدیث نمبر 1592۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کی عیادت کی تو فرمایا کسی چیز کو دل چاہتا ہے، اس نے عرض کیا گندم کی روٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس گندم کی روٹی ہو تو وہ اسے اپنے بھائی کے پاس بھیج دے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے کسی مریض کا کسی چیز کو دل چاہے تو وہ اسے کھلا دیا کرو۔ حدیث نمبر 1593۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں پیدا ہونے والا ایک شخص فوت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر فرمایا کاش یہ کہ اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کسی اور جگہ فوت ہوتا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب کوئی آدمی اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کسی جگہ فوت ہوتا ہے تو اس کی جائے پیدائش سے جائے
وفات تک کے فاصلے کے برابر اسے جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1594۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیس کی موت شہادت ہے۔ حدیث نمبر 1595۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری کی حالت میں فوت ہوتا ہے تو وہ شہادت کی موت مرتا ہے، اسے قبر کے فتنے سے بچا لیا جاتا ہے، صبح و شام اسے جنت سے رزق پہنچا دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1596۔ ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء اور اپنے بستروں پر وفات پانے والے طاعون کی وجہ سے فوت ہونے والوں کے بارے میں ہمارے رب عز و جل کے سامنے مقدمہ پیش کریں گے تو شہداء عرض کریں گے ہمارے بھائی ہیں وہ ویسے ہی شہید کیے گئے جیسے ہم شہید کیے گئے، جبکہ فوت ہونے والے کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ویسے ہی اپنے بستروں پر فوت ہوئے جس طرح ہم فوت ہوئے۔ ہمارا رب فرمائے گا ان کے زخم دیکھو، اگر تو ان کے زخم مقتولین شہداء کے زخموں کی طرح ہیں تو پھر یہ ان میں سے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، پس ان کے زخم انہی کے زخموں سے مشابہ تھے۔ حدیث نمبر 1597۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون سے فرار ہونے والا میدان جہاد سے فرار ہونے والے کی طرح ہے اور وہاں صبر کرنے رک جانے والے کے لیے شہید کا ثواب ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔